السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تعارف کتب تاریخ و سیر کے اس اسپیشل پروگرام میں آپ حضرات کا آج کی اس 8ویں نشست اور ایپیسوڈ میں استقبال کیا جاتا ہے، جس میں آج کی ہماری کتاب کا جو عنوان اور گفتگو اور موضوع سخن ہوگا وہ ہے تاریخ دمشق یا تاریخ ابن عساکر۔ چونکہ دونوں کتابیں ایک ہی ہے، چونکہ بعض وقت لوگوں میں تھوڑا سا تذبذب ہوتا ہے، تاریخ دمشق الگ ہے یا تاریخ ابن عساکر الگ ہے۔ ابن عساکر اور تاریخ دمشق دونوں بھی ایک ہی ہے، تو اسی وجہ سے آئیے آج کی ہم گفتگو کا آغاز کرنے لگے ہیں ابن عساکر کے احوال سے، ابن عساکر کے کاف کے زیر کے ساتھ ابن عساکر کے احوال کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج کا درس کا آغاز ہوگا۔ ابن عساکر کون؟ ابو القاسم علی بن الحسن بن ہبۃ اللہ بن عساکر الدمشقی، یہ دمشق کے رہنے والے تھے۔ ان کی ولادت دمشق میں ہوئی ہے اور کم و بیش 1105 عیسوی میں ان کی ولادت ہوتی ہے اور 1175 یا 76 میں وفات ہوتی ہے۔ یہ 12ویں صدی کے عظیم مورخ، محدث اور عظیم فقیہ اور سیر نگار مانے جاتے ہیں۔ ابن عساکر کی وجہ شہرت جو ہے دمشق کی ضخیم تاریخ دمشق پر ہے، جو 80 جلدوں پر مشتمل ہے، 80 والیومز پر لکھی ہوئی ہے، اور ان کا شمار جو ہے سیریا کے، شام وغیرہ کے مستند علماء اور فقہاء میں اور مورخین میں ہوتا ہے۔ یہ مسلکاً شافعی المذہب تھے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے طریق پر آپ کا انداز رہا ہے اور آپ ان کے طریقے پر چلا کرتے۔ ابن عساکر نے اپنے آپ کو علم و فنون میں اس قدر مشغول کیا اور آپ نے اس کو علم کی پھیلاؤ کو، علم کی ترویج و اشاعت کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنایا، اس سے کبھی توجہ ہٹنے نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارا کمال خاص طور پر تحریر میں عطا فرمایا تھا کہ آپ غور کریے کہ آج تک بھی ان کے تحریر کے ڈنکے بجتے ہیں اور اس کی گونج ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ اور سائنس نے اسلام کی تاریخ میں سب سے آگے اگر مقام حاصل کیا تو یہ علامہ ابن عساکر کا بڑا ایک اہم کارنامہ ہے۔ معزز سامعین کرام، ابن عساکر علیہ الرحمہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی ہے اور اپنے وقت کے بہت بڑے مورخ بھی ہے، انہوں نے اپنے والد اور بھائی سے علم حاصل کیا، پھر دمشق کے شیوخین وغیرہ سے استفادہ کیا، اور انہوں نے اپنے اسفار کا آغاز 520 سن ہجری میں کیا۔ 5 سال کے دوران مختلف علماء کرام سے، محدثین سے، مفسرین سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا۔ پھر 5 سال بعد اپنے وطن پھر دوبارہ لوٹ کر واپس آئے، پھر اس کے بعد ایران کے سفر پر چل پڑے، 4 سال بعد پھر دمشق پلٹ آئے اور مستقلاً یہیں پر قیام کیا، اور عالم اسلام سے طلباء، ائمہ، فقہاء اور طلباء علم آپ کے پاس دمشق آیا کرتے تاکہ آپ سے استفادہ کر سکیں۔ ابن عساکر کے بارے میں ملتا ہے کہ ابن عساکر علیہ الرحمہ اپنی آخری ایام میں دمشق تک محصور رہ گئے، اور 571 سن ہجری میں دمشق میں آپ کا انتقال ہوا۔ شیخ قطب الدین انی شاپوری نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی خصوصیت کے ساتھ آپ کے جنازے میں شریک رہے، اور باب صغیر میں، جس میں آج جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خبر ہے، اسی مقبرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ البتہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ تاریخ کون سی ہے، کون سی تاریخ، یعنی سن کون سا تھا۔ کسی نے 571 کہا، کسی نے 570 کہا، اور بعض نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے والد کے پہلو میں باب الصغیر مقبرے کے میں آپ اپنے والد کے پہلو میں دفن ہوئے ہیں۔ اور حضرت اماد الاصفہانی فرماتے ہیں کہ اس سال جو ہے قحط کے بعد ان کے جنازے کے وقت خوب بارش ہوئی۔ قحط سالی تھی پورا سال، جب آپ کا دنیا سے وصال ہوا تو بہت بارش ہوئی، تو اس پر کہتے ہیں وَكَانَ الْغَيْثُ قَدْ احْتَسَبَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ،
اس سال جو ہے بہت خشک سالی کے بعد بارش ہوئی. وقد فدر و مسح عند ارتفاع ناشی، جب ان کی قبر تدفین کے لیے اٹھائی جا رہی تھی اس وقت، فکان السماء بکت علیہ بدمع وبلہ وشطہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابن عساکر کے دنیا سے جانے کے غم میں آسمان بھی اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے موسلادھار بارش کی شکل میں وہ رو رہا ہے. یہ کون؟ اصفہانی نے کہا ہے. آئیے ابن عساکر کی چند مطبوعات اور کتابیں آپ کے سامنے گوش و گزار کروں. زیر نظر کتاب جس پر ہم گفتگو کرنے گفتگو کریں گے وہ پہلی کتاب ہے تاریخ ابن عساکر یا پھر تاریخ دمشق. تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری. پھر کشف المغطی فی فضل المعطی. 40 حدیثا ل40 شیخا من 40 بلدۃ. کیا خوبصورت ہے انداز ہے اس کا ٹائٹل ہی دیکھیے، 40 حدیثا 40 حدیثیں، ل40 شیخا 40 شیوخ کی، من 40 بلدۃ اور 40 شہروں کی، 40 شہروں کے 40 شیوخین کی 40 حدیثیں، کتاب کا ٹائٹل ہے. المعجم المشتمل علی ذکر اسماء شیوخ الائمۃ النبل فی شیوخ اصحاب الکتب الستہ. 40 حدیثا فی الحث علی الجہاد. تعزیۃ المسلم عن اخیہ. 40 حدیثا من المساوات مستخرجہ عن ثقات الرواة. مدح التواضع و ذم الکبر. مجمع الشیوخ. التوبہ وسعۃ رحمۃ اللہ. ذم ذی الوجہین واللسانین. ذم من لا يعمل بعملی. ذم الملاہی. فضل ام المؤمنین عائشہ. 40 الابدال العوالی. 40 الطول. ترتیب اسماء الصحابہ وغیرہ وغیرہ. اگر میں آپ کو پڑھتے جاؤں تو میرے سامنے ابھی ان کی تقریباً 35 کتابوں کی فہرست میرے سامنے. مجمع الصحابہ لے لیں، مجمع النسوان لے لیں، اور الاشراف علی معرفت الاطراف لے لیں، بہت ساری کتابیں ہیں. تو بہرحال اندازہ لگائیے کہ ابن عساکر علیہ الرحمہ کا جو علمی جلال، جو مرتبہ، جو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ عز و جل نے امام ابن عساکر علیہ الرحمۃ والرضوان کو جو علمی کمال عطا فرمایا تھا. اور یہ 80 جلدوں پر ہے تاریخ دمشق. اب جو میں آپ کے سامنے تبصرہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کروں گا. اس کتاب کو امام ابن عساکر علیہ الرحمہ نے 40 جلدوں پر مشتمل ہے، 80 جلدوں پر مشتمل کتاب کو آپ نے جمع فرمایا ہے. اب آئیے میں آتا ہوں کتاب پر. تاریخ دمشق، جس پر مختلف علماء کرام نے، مختلف مورخین نے، فقہاء کرام نے تفصیل کے ساتھ اس پر تبصرہ فرمایا ہے. آئیے ابن عساکر کی تصنیفات ویسے تو بہت ہے جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، لیکن ایک تصنیف جو ساری تصنیفوں پر بھاری ہے وہ ہے تاریخ دمشق یا تاریخ ابن عساکر. جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور پھر ابن عساکر کے بیٹے کی محنت نے ایک کام مکمل کیا. جب اس زمانے کے بادشاہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ابن عساکر کو ہمت دلائی، جس سے یہ عظیم المرتبہ عظیم الشان یہ مکمل ہوا ہے. وَكَانَ الْعَمَلُ ضَخْمًا يَحْتَاجُ إِنْجَازُهُ إِلَى أَعْمَارٍ كَثِيرَةٍ وَكَادَ الْمُؤَلِّفُ يَنْصَرِفُ عَنْ إِنْجَازِهِ وَإِتْمَامِهِ لَوْ أَنَّ خَبَرُ هَذَا الْكِتَابِ تَنَاهِي إِلَى أَسْمَاءِ نور الدین محمود ملک دمشق. نور الدین محمود کے پاس جب اس کی اطلاع ملی اور تو وہ جو ہے حافظ ابن عساکر کو انہوں نے بلایا، اور بلا کر کے انہوں نے ہمت دلائی اور کہا کہ آپ لکھیے، جتنا لکھتے لکھیے، ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے، چھاپیں گے. اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے 565 میں آپ نے اس کو مکمل فرمایا. تو لہٰذا تب جا کر کے یہ کام مکمل ہوا ہے. تاریخ ابن عساکر کی تاریخ دمشق کا منہج کیا ہے؟ منہج کے بارے میں ملتا ہے سب سے پہلے ابن عساکر نے مقدمے میں اپنی کتاب اور اس کے طریقے کا تعارف کروایا. انہوں نے کہا کہ کتاب میں نے لکھی کیوں ہے، اس کا وجہ کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس کا انداز کیا ہے، اس کا انداز پیٹرن. کیونکہ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ کسی بھی کتاب کا مورخ یا کسی بھی کتاب کا مؤلف کس نہج پر اپنی کتاب کو جاری و ساری رکھنا چاہتا ہے. جب تک کہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آغاز کرتے ہیں الحمدللہ خالق الارواح وبارئ الاجسام وفالق الاصباح بالضیاء بعد غسق الظلام ورزاق الطیور والانس والجان والوحوش والانعام. کتاب کا آغاز کر رہے ہیں. یہ
ابن عساکر علیہ رحمہ وہ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے بڑا میلان تھا کس کی طرف؟ تاریخ کی طرف. تو میں تاریخ کی طرف بڑا میرا میلان ہوا کرتا، تو لہٰذا میں نے تاریخ پر مشتمل اس کتاب کو جمع کیا. دوسرا، انہوں نے محدثین کے انداز میں اس کتاب کو بالاسناد، چاہے اسناد کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. ورنہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ مورخین جب ذکر کتاب لکھنے لگتے ہیں، اگر سند لمبی آ جائے نا تو اسکپ کر کر گزر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. مگر علامہ ابن عساکر نے، حافظ ابن عساکر نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. ہر خبر کی سند لازمی ذکر کرتے ہیں، یعنی بغیر جب تک کہ کوئی سند نہ ذکر کرے، جب تک کہ کوئی واقعہ، کوئی کارثہ، کوئی غزوہ وغیرہ کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. تیسری چیز، اگر کسی خبر میں کوئی خاص فائدہ ہو تو اس کو پھر دہرا دیا بھی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا ہے، اس میں کیا چیز ہے، وجہ کیا ہے، وجہ ساری اس میں تذکرہ فرما دیا کرتے ہیں کہ بھئی اس واقعے کی طرف خصوصیت کے ساتھ. چوتھی چیز ہے، دمشق تشریف لانے والی شخصیات، مثلا صحابہ ہو، علماء ہو، تابعین ہو، بادشاہ ہو، ان کا تذکرہ کیا اور ان کو حروف تہجی کے اعتبار سے ذکر کیا ہے، حروف تہجی کے اعتبار سے. البتہ احمد نام کو سب سے پہلے لایا انہوں نے. یہ یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کہہ لیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم میں سمجھ لیں. انہوں نے ساری چیزوں سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک ہونے کی باعث انہوں نے اس کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے. یہ ابن عساکر کا ایک بہترین انداز اور نہج آپ سب کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں ادب اور احترام کیسے ہوتا ہے. پانچواں، جن کے نام ذکر نہیں تھے ان کی کنیت سے ان کا ذکر کیا، اور اس میں بھی انہوں نے پھر حروف تہجی کو ملحوظ رکھا ہے. انہوں نے حروف تہجی کو اس میں بھی ملحوظ رکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حروف تہجی مس نہ ہونے پائے. پھر اس کے بعد پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے نہ تو نام معلوم ہے نہ ان کی کنیت. پھر اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے تو پھر خواتین اور باندیوں کا ذکر کیا، اس کے لیے ایک الگ الگ جلد انہوں نے الگ جلد مختص کر دی ہے. اچھا، اب ذرا دیکھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آغاز کیسے ہو رہا ہے. پہلے سب سے پہلے مقدمے کے بعد اصل اشتقاقی تسمیت الشام عن العالمین، شام نام کیوں پڑا، اس کے بعد اچھا پھر تاریخ دمشق کیوں پڑا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکایتیں، اقوال کیا ہے، ساری چیزوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد اس میں تاریخ و اصلہ و سبب، ساری تفصیلات آپ کو ملتے جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک ذکر کی تھی نا، اللہم بارک لنا فی یمننا و فی شامنا، یہ جو حدیث پاک ہے اس کا آپ نے تفصیل سے وہاں پر تذکرہ کیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تذکرہ کیا. اب اس کے بعد باب ما جاء فی نبینا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام بحیثیت خاتم النبیین آپ جو تشریف لائے اس کا آپ کو تذکرہ ملے گا. پھر اس کے بعد آپ کو بیان ان الشام ارض مبارکہ، وہ مبارک کیوں ہے شام کی سرزمین. پھر اس کے بعد حضرت سید البشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد اور ظہور کا تذکرہ، آپ کی ولادت. پھر اس کے بعد تذکرہ چلتے جاتا ہے. تو لہٰذا امام ابن عساکر علیہ رحمہ نے تفصیلاً اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا. اب ائمہ کرام کی، ائمہ حدیث کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس کا اعتبار کیا ہے. امام سبکی فرماتے ہیں یہ اپنے زمانے کے اہل حدیث کے امام تھے. اہل حدیث وہ تو یہ اہل حدیث نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. جب بھی اہل حدیث کہا جاتا ہے تو اس سے مراد محدثین کی جماعت ہوتی ہے. کوئی بھی شخص ان کی امامت کا منکر نہیں تھا. ان کے زمانے میں یہی وہ واحد شخص تھے جن پر امت مجتمع تھی، یعنی امت ان پر اجتماع کرتی تھی. اور اس کے علاوہ ابن خلقان کہتے ہیں کہ ملک شام میں یہ اپنے زمانے کے عظیم محدث سے اور شوافے کے فقہاء میں سے تھے، لیکن حدیثی کی وجہ سے شہرت رہی ہے. اور سعد الخیر کہتے ہیں میں نے ان کی جتنی عمر میں ان کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا. ابو الفضل طوسی حافظ کے لقب کا ان کے سوا کسی کے لیے کوئی مستحق نہیں. حافظ یعنی حافظ وہ تو حافظ قرآن کو نہیں، حافظ حدیث کو حافظ کہا جاتا تھا پہلے. امام نووی فرماتے ہیں یہ صرف شام کے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے امام تھے. ذہبی کہتے ہیں کہ ابن عساکر کے انتقال کے بعد عبد الغنی المقدسی نے ان کی کتاب کا مطالعہ کیا تو ان کے حفظ کی وسعت دیکھ کر دنگ رہ گئے اور ان سے سماع نہ کرنے پر افسوس کیا. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ان کے اساتذہ کی تعداد 1300 ہے جن سے انہوں نے استفادہ کیا، جن میں 209 شیوخ نے اجازت دی، 80 سے زائد خواتین نے اجازت دی. کل 1716 آپ کے اساتذہ کرام تھے.
1300 سے تو خالی انہوں نے سما کیا، سنا ہے حدیث کو، تو اندازہ لگائیے۔ اور اچھا البتہ آئیے ذرا اس کے تھوڑا سا کچھ جو کمی کہے یا پھر کمزوریاں کہے، اس کتاب میں کمزور اور کچھ روایتیں جو ہے موضوع روایتیں بھی ہمیں ملا کرتی ہیں، اور خصوصاً جو ہے خصوصیت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے فضائل کے بارے میں بہت ساری جو روایات جو رتبے کے اعتبار سے ضعیف ہیں یا پھر موضوع ہیں ان کو نقل کیا گیا، جس پر علماء محدثین نے سخت کلام کیا ہے، اس پر ابن عساکر کا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ عساکر نے بہت ساری باطل اور موضوع روایتوں کو نقل کر لیا ہے۔ شوکانی نے ایک روایت نقل کر کے بعد لکھا یہ روایت من گھڑت ہے، اور ابن عساکر نے اس کو نقل کیا، جبکہ ذہبی نے اس کو باطل قرار دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تاریخ دمشق کو ایک تاریخی انسائکلوپیڈیا قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا، لیکن اس میں جو روایتیں جس کے بارے میں کلام ہے اس کے بارے میں رد کرنا پڑے گا، اور رد کرتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ کتاب پڑھے جانے کے قابل ہے، اور اس کا مطالعہ ہر ہمارے بچے بڑے ہر ایک کو کرنا چاہیے، تاکہ ہماری نئی نسل اپنی تاریخ اور ایسی عظیم تاریخ جس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انہوں نے عرق ریزی کے ساتھ 80 یعنی آپ اندازہ لگائیے 80 تو اس کی جلدیں ہیں، تو اس کا ان کے مقام و مرتبے کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج یہاں پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر دوسری کتاب کے مطالعے اور مورخ کے احوال پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔